آج کی سٹوری کے ساتھ میں ہوں منیر احمد زاہد۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس کی فوج نے پہلگام حملے میں مبینہ طور ملوث 3 مشتبہ افراد کو محاصرے کے دوران مارے جانے کی خبر کو ایک بڑی سٹوری کے طور سامنے لایا ہے۔ ان افراد کو ایک غریب چرواہے کے تشدد کے بعد لیے گئے بیان کی بنیاد پر پہلگام میں مشتبہ یا ملوث قرار دیا گیا تھا، جس کا ہنوز ثبوت موجود نہیں تھا۔ گزشتہ واقعات کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا واحد مقصد دراصل اپنی کارکردگی ظاہر کر کے تمغوں اور انعامات کا حصول بنتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم آج سے 17 سال قبل 2008 میں ممبئی حملوں کا جائزہ لیں تو ان حملوں میں گرفتار افراد کو تقریباً 17 برس بعد عدالتوں نے عدم ثبوت کی بنا پر بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا ہے۔ گویا کشمیر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جہاں پہلگام سانحے کے 10 منٹ کے اندر درج مقدمے کی بنیاد ہی ایک غریب چرواہے کی گواہی پر رکھی گئی ہے، جو کہ بادیوں نظر میں بوگس لگتی ہے۔ اس کا مقصد بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ غریب اور غیر ملوث لوگوں کو مار کر نہ صرف اس پر تمغے اور اعزازات حاصل کیے جائیں گے، بلکہ اس پر پورا بیانیہ گھڑ کر کھڑا کیا جائے گا، اور آج سے 10-15 سال بعد جتنے لوگ بھی انہوں نے پکڑے ہوں گے ان کو عدالتیں عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیں گی۔ گویا یہ اس وقت کوئی کارروائی نہیں بلکہ صرف اور صرف بیانیے کی جنگ ترتیب دی جا رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا اور جموں کشمیر میں عوامی تحریک کو اس کی زد میں لانا ہے۔ اس کا مقصد ریاست کے لوگوں کو دفعہ 370، جس کو اگرچہ پاکستان اصولی طور پر نہیں مانتا، کو ہٹائے جانے کے بعد ان کے حقوق سے مزید محروم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ اگرچہ کانگریسی رہنما چدمبرم نے یہ کہہ کر اس سارے جھوٹے افسانے کو دھڑام سے گرا دیا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ حکومت یہ سب جنگ میں ہونے والے نقصانات کو چھپانے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی پہلگام میں ملوث تھے تو انہیں زندہ پکڑ کر سامنے کیوں نہیں لایا گیا، اور ساری کہانی گولیوں کے بوچھاڑ میں کیوں دفن کر دی گئی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یا دال پوری کی پوری کالی ہے؟ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب بھارتی پارلیمنٹ کے اجلاس میں اپوزیشن پہلگام اور حالیہ جنگ پر سراپا سوال تھی تو اس کے جواب سے بھاگنے کے لیے یہ واقعہ رچا کر بلی کا راستہ تو نہیں اختیار کیا گیا؟ ان جیسے سوالات اب روز بروز سامنے آتے رہیں گے۔